عالمی منظرنامہ جو ہے وہ مختلف شکلیں پیش کر رہا ہے صورتحال کی، لیکن بھارتی ایگریشن میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ کے پاس ایک کنٹرولر ہے اس وقت جو دنیا کا ہے، جس کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں. یہ انڈیا، ہندوستان ہمیشہ اس کا ایک پٹھو رہا ہے اور اس نے پراکسی وار اس کی لڑی ہے. اور آپ کہہ لو کہ جو ڈائریکشنز دیتا ہے اس پہ چل رہا ہے. یہ سوچتا ہے کہ وہ میرا لائف لانگ پارٹنر ہے، یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتا کہ امریکہ اس کو استعمال کر رہا ہے. یہ جو بڑھ کے آج مار رہا ہے، یہ امریکن فیننگ کی وجہ سے یہ چائنیز کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کین یو ریئلی تھنک کہ انڈیا کین فائٹ چائنا؟ آف کورس ناٹ. 60s کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے، اور آج جب چائنا نے تھوڑا ریٹیلیٹ کیا، تھوڑا وربلز دیے، تو رام رام اور شانتی شانتی کے آپ کو نعرے ادھر سے شروع ہو گئے. The question is، یہ سمجھتے ہیں کہ they can take on anybody at the behest of the Americans because Americans اور Chinese ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور ان کے انٹرسٹ میں آپ نے دیکھا انہوں نے پاکستان کو بھی استعمال کیا پہلے، اب ہندوستان کو استعمال کر رہے ہیں. اور ہندوستانی جو جنتا ہے وہ ویسے ہی ان کے خلاف ایک انڈیجنس موومنٹس چلی ہوئی ہیں ہندوستان کے اندر. ناگاز ہیں، میزوز ہیں، تاملز ہیں، خالستان ہے، کشمیریز ہیں، اینڈ سو مینی ادرس. اب دا کوشچن ارائزز کہ یہ ایک ڈائیورژن لے کے آ رہے ہیں، آگے ان کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. سو دے آر بیسکلی کریٹنگ فالس فلیگ جس کے اندر یہ پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ پاکستان از پریپیئرڈ فار اٹ. وہ جانتا ہے انہوں نے ان کی کتنی زیادہ، آپ دیکھ لو لائن آف کنٹرول پہ وائلیشنز ہیں. یہ ادھر ورکنگ باؤنڈری پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا. یہ ادھر آتے ہیں کہ جہاں ان کی فوجیں اتنی زیادہ ہیں کہ جتنی میرے خیال ان کی پاپولیشن نہیں ہوگی. سو بیسکلی ہندوستان از پلئنگ ان دا ہینڈز آف دی امریکنس، اور امریکنس آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے ڈومز ڈے وہ خود ہی لے کے آئے گا. اب بات آتی ہے کہ کین دے ریئلی ٹیک آن دا چائنیز؟ نو دے کانٹ ٹیک آن دا چائنیز. کین دے ریئلی کم along with the پاکستانیز؟ نو دے کانٹ. دا کوشچن از کہ ہم تو چلو کر لیں گے جتنا کر لیں گے، لیکن جو سپر پاور ہے آپ کے سامنے جو ادھر بیٹھی ہے، یہ ان کے ساتھ لانگ ٹرم یہ دو محاذ نہیں کھول سکتے. اب بات یہاں آتی ہے کہ آر وی لوکنگ فار اے کنفرنٹیشن اور از چائنا لوکنگ فار اے کنفرنٹیشن؟ یہاں بات آنی ہے نیگوسیشنز کی. جب تک ہم انٹرنیشنل نیگوسیشنز اور اس RSS اور اس جو وار مونگنگ جو جنٹا ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی ایسی آپ کہہ لو کہ انجیکشن نہیں دیں گے کہ وار از ناٹ دی آنسر، پرووکیشن از ناٹ دی آنسر. دی آنسر از این اکنامک ریفارم ان آل دا پلیسز. چائنا 7% نیچے چلا گیا. ہندوستان کو کہاں دیکھو، ہمیں دیکھو کہاں دیکھو. وی آل ٹیکنیکلی کی ناٹ افورڈ اے وار. سو واٹ وی نیڈ ٹو بی سٹنگ ڈاؤن از تھنکنگ مور لاجیکلی. انٹرنیشنل کمیونٹی تو میر صاحب اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کر رہی ہے. جو گزشتہ 1-1.5 سال کے عرصے سے ہم بھارتی رویہ دیکھ رہے ہیں، اس کو انٹرنیشنلی تو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے. دیکھیں نا 370 اور آرٹیکل 35 لگا کے انہوں نے تو اس کو انیکس کر لیا ہندوستان کو. آج ہم ابھی تک یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر پہ چل رہے ہیں. ہم نے یونائٹڈ نیشنز کی کوئی وائلیشن نہیں کی ہے. اب آپ نے صحیح کہا، اس پہ تو کوئی دنیا، لیکن وہاں تو مسلسل وائلیشن ہو رہی ہے. آپ دیکھیں خارجی سطح پہ جو صورتحال خراب نہیں ہے، داخلی سطح پہ بھی ایکسٹریمزم کی بڑی واضح مثال ہے جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے. میرے بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے. ہم اس کیس کو کیوں نہیں انٹرنیشنل فرنٹیئرز پہ لے کے جا رہے؟ آپ اور میں پاکستان میں بیٹھ کے ایموشنل ہو کے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں. دیز شوڈ بی اسپوکن آؤٹ آن انٹرنیشنل میڈیا. دیز شوڈ بی پٹ ان دی یورپین یونین، برٹش پارلیمنٹ، امریکن سینٹ. آپ نے وہاں کرنا ہے یار یہ بات. جا کے ہم پاکستان میں شور مچاتے ہیں ہندوستان نے یہ کر دیا. ڈو دے ریئلی کیئر؟ Do they really care what we talk about? Of course not. آپ کے ڈپلومیٹس نکالے، 2 ہائی کمشنر کو بلا کے مذمت. What is مذمت these days? We need to be taking practical steps by moving out on the international podium and pleading our case. Unfortunately, اس کے اندر ہندوستان is far more stronger than us. اس کی لابی ہمارے سے تکڑی ہے in comparison to what we do. ہم penny wise pound foolish ہیں. جہاں ہم نے پیسہ لگانا ہوتا ہے وہاں ہم لگاتے نہیں ہیں، جہاں نہیں لگانا ہے وہاں پیسہ لگاتے ہیں. تو I think ہمارا ایک ہی آنسر ہے کہ ہم نے پبلک ایٹ لارج، انٹرنیشنل پبلک کو ان کانفیڈنس لینا ہے. یورپ کے اندر ایک بچہ غائب ہو جاتا ہے نا ٹرین میں تو پورا یورپ ہل جاتا ہے. چڑی غائب ہو جاتی ہے، اس کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں. کتنی ہیڈ لائنز کشمیر پہ لگی ہیں. وہاں جینوسائیڈ ایسی ہے. متین کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی جانب سے؟ یقیناً جس طریقے سے میر صاحب نے فرمایا کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ہمیں موو فارورڈ ہونا ہے،
اس میں ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں نظر آ رہی ہے گزشتہ 1-1.5 سال کے عرصے میں. صحیح ہمارا مفاہمتی رویہ جو ہے اس نے ہونے والی جنگ جو ہے وہ اس کو روک دیتا ہے, لیکن کب تک؟ جی پہلے تو منصور خان صاحب بہت شکریہ. دیکھیے یہ پی جے میر صاحب بہت جذباتی باتیں کر رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھا سیدھا اٹیک کر دیں ہندوستان کے اوپر, اور میں جتنا بالکل دیکھیے آپ نے اپنی بات کر لی, آپ کا اپنا ویو ہے, آپ کی جو پالیسی ہے وہ مجھے بڑی جارحانہ لگتی ہے, لیکن اس وقت جارحانہ پالیسی کی بجائے ہمیں سوچ سمجھ, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مذمت کرتے ہیں, یہ ایک ڈپلومیٹک سفارتی طریقہ کار ہے. فوج نے گولی چلانی ہے لائن آف کنٹرول پر, دفتر خارجہ نے ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرنی ہے. میری نئی دلی میں جو پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں ان سے بات ہوتی رہتی ہے, وہ کہتے ہیں جب ہم بھارتی وزارت خارجہ میں جاتے ہیں تو یہ ان کے الفاظ تھے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے جو حکام ہیں جو پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں ان کا لب و لہجہ وہاں بدلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ چونکہ میں اندر تک ڈپلومیسی کو دیکھ رہا ہوں, میری ڈیلی میں بات ہوتی ہے وزارت خارجہ میں, نئی دلی میں, لندن میں, نیو یارک میں, سب جگہوں پہ بات ہوتی ہے جس طریقے سے پاکستان ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے بیانیے کو آگے بڑھا رہا ہے. اور دیکھیے کل بھی وزیر خارجہ کی جو ہے وہ روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہوئی اور رشیا کو پاکستان نے کانفیڈنس میں لیا. اس کے ساتھ ساتھ لیکن پاکستان یقیناً ایک ایٹمی پاور ہے, اور دو ایٹمی پاور کے درمیان جب کوئی ٹینشن جو ہے وہ ہوتی ہے, جب کوئی چپکلش ہوتی ہے تو برابری کی بنیاد پہ جو بات چیت ہوتی ہے, لیکن آج جو دنیا کا جو اٹینشن ہے پاکستان میں اس تمام تر صورتحال میں وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. جی بالکل, اس میں دیکھیے گرے ایریاز ہیں ابھی جو تشویش کی بات کی جا رہی ہے بالکل یقینی طور پر, لیکن اس میں بھی جب میری جو ہے سینئر ترین سطح پر پاکستانی سفارتکاروں سے بات ہوئی, اب میں یہ بہت بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ گزشتہ برس نیو یارک میں اقوام متحدہ کی مستقل مندوب کون تھی, وہ ملیحہ لودھی تھی, اور سفارتی ذریعوں نے بتایا کہ ملیحہ لودھی نے ہندوستان کی انڈورسمنٹ کی, وہ کاغذات میں موجود ہے. تو پھر دیکھیے دشمن تو آپ کے ہاں ہی آپ کا اپنا بندہ ہی, آپ کا اپنا ہی جو کوئی معمولی سفارتکار نہیں, اور وہ انہوں نے انڈورسمنٹ کی ایشیا پیسیفک گروپ کے اندر, اور سینئر سفارتکاروں نے کوشچن کیا کہ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ انہوں نے انڈیا کو بلاک کرنے کی بجائے, اعتراض لگانے کی بجائے گزشتہ برس جب ایشیا پیسیفک گروپ میں ہندوستان کی سلامتی کونسل کے لیے انڈورسمنٹ ہوئی کہ پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی نے خاموشی کے ساتھ یہ انڈورسمنٹ کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وزارت خارجہ پچھلے سال نون لیگ کی حکومت نہیں تھی, میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے, اگرچہ کہ میاں نواز شریف نے ان کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا یہی تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کیسے اس تمام صورتحال پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کر سکتے ہیں جب یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہوں. تو جب یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے, تو پھر مجھے بتائیے کہ ہماری لابنگ, ہماری سفارتکاری, ہماری تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب وہ فارغ ہو گئی. اور اس کے بعد اب ہم جتنی اسٹریٹجیز بنائیں, اب سلامتی کونسل میں اگرچہ کہ ہندوستان غیر مستقل رکن کے طور پر پہنچ گیا, ہمارے سفارتی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اس فورم کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا, کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے, وہ وہاں پر پاکستان کے خلاف کیس پلیڈ کرے گا. ہم اس کے کیس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. کشمیر کا ہم ایشو اندر سلامتی کونسل میں براہ راست پیش نہیں کر سکتے, اس لیے کہ پاکستان وہاں نہیں بیٹھا ہوا, وہاں پر چین بیٹھا ہوا ہے. چین اتنا کر سکتا ہے کہ ہندوستان کو کاؤنٹر ضرور کرے گا, لیکن ہندوستان اس اپرچونٹی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا. پچھلے سال 5 اگست سے خطے کی صورتحال کشمیر کے تناظر میں یکسر بدل چکی ہے. اگر 7 برس پہلے پاکستان سلامتی کونسل کا بے شک یکسر بدل چکی ہے متین, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سفارتی جو اگر معاملات پہ جس پہ آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں مسلسل ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. جنرل امجد شیخ صاحب, یہ جس اسٹریٹجی کی بات کی جا رہی ہے اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں, کیونکہ آج بھارت جو ہے اس کا جو بیانیہ تھا وہ مزید تقویت جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے اقوام متحدہ کا غیر مستقل رکن ہونے کے بعد, اور یقیناً اس کے ایگریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بھارت نے اقوام متحدہ کی سیٹ حاصل کرنے سے پہلے اپنے 5 ترجیحات کا ذکر کیا, اور متین صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان میں پہلی ترجیح اس کی ہے دہشت گردی, ٹیررزم. ٹیررزم ختم کرنے کے لیے نہیں, وہ جو ان کی ترجیح ہے وہ پاکستان کو ٹیررزم کے نام پہ بدنام کرنے کی ہے. ایسے ہی, اور یہ ہمارے ملک میں بڑی بہت زبردست کوتاہی کی گئی کہ 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے, ہم دہشت گردی کا شکار.
भारत की दहशतगर्दी के सबूत हमारे पास थे, हमने रखे हुए थे सबूत के कलभूषण की शक्ल में या और दूसरे, लेकिन हम उनको इस्तेमाल ना कर सके। हम दुनिया को ये बता ही नहीं सके कि भाई हम दहशतगर्दी नहीं करते। पाकिस्तान का कोई आदमी वहां पकड़ लिया कि जी ये फला आदमी आपका ये यहाँ पे था, पुलवामा में तो था ही वहां पर कश्मीरी। लेकिन आप ये सोचिए कि दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको जरूरत है कि यहां से पाकिस्तान से भेज के किसी के यहां दहशतगर्दी कराए। इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छी वो होती है जिसके वहां पे टेंटिकल्स, और ये वो लोग हैं जिनको इन्होंने पकड़ा हुआ था। ये वहां से बगराम जेल से इन्होंने लिए, जो पाकिस्तान से जिहादी वहां पे चले जाते हैं पकड़े गए एनडीएस के साथ मिलके, तो इन्होंने यहाँ पे हमारा अपना अंदाजा था कि 200-250 लोग इन्होंने अफगानिस्तान में अपने काबू करके रखे हुए, जिनको ये इस्तेमाल करेंगे जहाद के नाम पे। अब ये वो चीजें हैं जो कि हुकूमत को आईएसआई फीड करती रही। हुकूमत ने क्या किया, डॉन अखबार में इंटरव्यू